سود کا گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ایک معمولی سا حصہ یہ ہے کہ اس کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، سود کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کے بارے میں لوگ بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ آپ باہر ملک میں ہیں، یو کے میں ہیں، کینیڈا، ادھر ادھر، لوگ بلا جھجک بلا دھڑک کسی بھی طریقے وہ سود لے لیتے ہیں، بینک کے ذریعے سے، کسی سے بھی۔ جی ہم مجبور ہیں۔ کیا مجبوری ہے؟ جی ہم نے اپنا گھر لینا ہے۔ کیوں لینا ہے؟ جی ہم رینٹ دینے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ تو پھر واپس آ جاؤ اپنے ملک میں، اگر وہاں نہیں رہ سکتے تو وہاں رہنا بھی ہے، پھر سود پہ بھی کام کرنا ہے اور پھر حرام بھی کرنا ہے۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اس حدیث کو پڑھ لیں جو سود کا کام کرتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کو قرض دے تو پھر قرض لینے والے سے کوئی ہدیہ قبول نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ دنیا میں صرف سود کھانے والے رہ جائیں گے اور باقی کوئی نہیں رہے گا، اور اگر کوئی شخص ہوگا بھی تو اس کو سود کا بخار اثر پہنچے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو سود کا غبار پہنچے گا۔ پہلی تو بات ہے کہ سود کھانے والے دنیا میں رہ جائیں گے اور کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اگر کوئی ہوگا بھی تو اس کو صرف اس کا اثر محسوس ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول نے لعنت فرمائی سود کے کھانے والے یعنی لینے والے پر، اور اس کے کھلانے یعنی دینے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہ پر، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں۔ لکھنے والا، دینے والا، لینے والا، پڑھنے والا، سب ایک جیسے ہیں۔ ایسا نہیں کہ لینے اور دینے کے معاملے میں جو بندہ بیچ میں گواہ بن رہا ہے کہ چلو میں گواہ بن جاتا ہوں، میرے سامنے یہ لین دین ہو رہا ہے، تو تم معافی ہے اس کے اندر تمہاری، کیونکہ تم اس میں نہ لے رہے ہو نہ دے رہے ہو، تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو۔ جیسے چوری کرنے والا جو گھر کے اندر داخل ہوتا ہے وہ اور جو باہر کھڑا ہوتا ہے، دونوں سیم ہی کنسیڈر ہوتے ہیں چوری کے اندر۔ ایسا نہیں کہ جو اندر گیا تو وہ چور ہے، جو باہر کھڑا ہے وہ چور نہیں ہوتا، وہ بھی چور ہی ہوتا ہے، بے شک اسے چوری نہیں کی ہے لیکن اس کو بھی کنسیڈر چور ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سود کے معاملات میں بھی یہی ہے۔